اور انسان آج کی غلط صحبتوں میں نہیں بن سکتا، اور انسان جیسے میں نے عرض کیا ماحول چاہے قریب کا ہو چاہے بازار کا ہو، کشے باسد انسان نہیں بن سکتا، اور اپنے متعلقین میں رہتے ہوئے بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اکثر انسان دنیا میں دنیا دار ہے، شکر گزار قلیل ما تشکرون۔ قرآن میں کہا قلیل لوگ تو صرف شکر گزار ہیں۔ جب قلیل لوگ شکر گزار ہیں تو اکثریت پر اللہ کا عذاب کسی درجے لازم ہے، جسے اللہ فرماتے ہیں جو شکر نہیں کرتا اس کے لیے عذاب شدید۔ کہا کیا قلیل ما تشکرون، قلیل لوگ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، تو اکثر عذاب کی زد میں، تو صابر بھی بہت تھوڑے ہیں، اور عابد بھی بہت تھوڑے ہیں، 4% امت میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ماحول انسان کو نہیں بننے دیتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہم کو مکلف اس بات سے بنایا کہ ہم بننے کے طریقوں کو اختیار کریں، لیکن بنائیں گے اللہ، خود نہیں بن سکتا۔ اور جب تک بننے کے طریقے دیے ہیں اس کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ کے ضابطے کے اعتبار سے بنانے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ اس لیے مایوسی کی بات اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ نہ ہو، تو اللہ سے جس کو سارے کام کرانا ہے اس کے لیے کوئی مایوسی نہیں۔ جس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے اپنی ساری زندگی کا کفیل اور کارساز اللہ کو بنانا ہے، ٹھہرانا نہیں، ماننا نہیں ہے صرف، بلکہ اس کو ٹھہرانا ہے، تو ایسا انسان جب اٹھتا ہے تو پھر کسی ماحول کو اور کسی وثوق کو اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اور صرف وہ اللہ ہی کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو ہی دیکھتا ہے۔ چاہے اس بجانے میں سارا ماحول مخالف ہو جائے، چاہے اس کے حکم کی بجاوری میں مالی نقصان ہو جائے، چاہے عزت پر زد پڑ جائے، لیکن ایک انسان خدا کے حکموں کو پورا کرتا جاتا ہے اور اس پر بدنامیاں آتی ہیں اور اس پہ یہ ذلیل ہوتا ہے، اس پہ اس کے لیے باتیں بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ باتوں میں صداقت اور ماحول میں رہ کر انصاف، اور کس کی رعایت نہیں کرتا، کسی کی طرف کھنچ نہیں جاتا، ہر تعلق سے رہتے ہوئے اس تعلق میں خدا کے حکموں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اچھی خاصی معیار تک اس کو نبھاتا ہے، تو اللہ ارادہ کر لیتے ہیں اس کے بنانے کا، پھر یہ بن کر ہی رہتا ہے۔ آپ سرسری انداز سے یوں کہیں کہ میں کچھ تھوڑا سا کر کے بن جاؤں تو ایک مزدوری کی بات ہوگی، جس پر اللہ اگر اخلاص اور علم صحیح ہوگا تو آپ کو نیکیاں دے دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی
آپ کی نفس کا تزکیہ فرمائے اور اس میں سے رذائلوں کو دھو دے اور خسائل کو پیدا فرما دے اور سینہ منور کر دیں اور قلب روشن کر دیں، یہ اس وقت ہوگا کہ آپ کو استقامت اور استقلال کے ساتھ اہتمام اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں پکڑنا پڑے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ان کو نبھانا ہوگا۔ اس میں چاہے آزمائش ہو، اس میں چاہے دکھ ہو، چاہے اس میں سکھ ہو، راحت اور چین، ہر خاکے کے اندر اللہ کے حکم کو جو نبھائے گا اللہ پاک اس کو اپنا بھی بنا دیں گے اور اس کی اصلاح بھی فرما دیں گے، اور یہ پھر سب کے سب مجاہدیں، ریاضتیں، دکھ اور جمنے میں جو کچھ آیا ہے وہ نہ صرف بھلا دیں گے بلکہ یہ بات پیدا کر دیں گے کہ بندہ مطالبہ کرے گا کہ اللہ دوبارہ ان مجاہدوں میں ڈال، یہ تو بہت کچھ تو نے نواز دیا۔ جیسے ایک مزدور ہتھوڑا لے کر لوہے کو کاٹتا ہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ اس کو لطف تو نہیں آتا، پسینہ بہتا ہے اور بازو تھک جاتے ہیں، دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے اور یہ پسینے سے اس کے کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب کام کرانے والا اس کو نوٹیں دیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کل کتنے بجے آؤں صاحب، کل کتنے بجے آؤں؟ اگر اس کو کہے کہ میاں 6 بجے آتے ہو تو 2 روپے زیادہ دینا، آج 5 بجے آ جانا، کہ بہت اچھا جی۔ شکوہ نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے۔ نقد سودا ہوا اور وہ بھی فانی، زیادہ ملا تو چند روز میں کھا پی کے ختم کر دیا، لیکن اللہ رب العزت اگر ایسا کرنے پر آئے تو معاف کیجیے گا، بندے کے دین میں اور خدا کی دین میں بھی فرق نہیں رہتا، کیونکہ اللہ جو ہے سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے، اس میں مخلوق کی کوئی صفت نہیں ہے۔ جیسے ہم معاملات میں چل رہے ہیں نا، ایسے وہ نہیں چلتے بلکہ وہ اپنی شان سے چلتے ہیں۔ جب اس کی شان سے چلتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ کیا ملا اور کیا گیا یہ تو ہمارے اکاؤنٹ میں رہنا ہی نہیں چاہیے، نہیں، بلکہ خدا نہ خواستہ کون سا حکم ٹوٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ چھوٹا، یہ ہمارے دل کی ڈائری میں لکھ لینا چاہیے۔ کیا ملنا ہے مسئلہ نہیں ہے، مجھے کر گزرنا ہے۔ آپ کہو گے کہ انسان خدا کی بات کو مانتا ہے، تو میں آپ سے کہوں کہ جب انسان مسلمان خدا کی بات کو ماننے پہ آتا اور خدا جو وہ چاہتا ہے وہ دے دے، راحت بھی دے، گدے بھی دے، چین دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں کوئی بے نمازی نہ ہوتا، کہ ہوتا نہ، کوئی نہ ہوتا، کوئی ذکر سے غافل ہی نہیں ہوتا اور کوئی روزے سے بھاگتا ہی نہیں، کہ کیوں؟ کہ بھائی نماز پہ تو بہت کچھ ملتا ہے، روزے پہ بھی ماشاءاللہ خوب دے رہے، کہ یہ پھر تجارت بھلی ہے بھیا، لگ جاؤ اسی میں، ٹھیک ہے۔
پھر تو کوئی واضح و تقریر کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن یہ اللہ ہے. آپ گھبرائیے نہیں. ہم ہمارے ظرف کو جتنا نہیں پہچانتے، خالق جس نے پیدا ظرف کو کیا وہ جانتا ہے کہ اس میں کیسا ظرف ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے مالا طاقت لنا بہ مانگنے کا کہا کہ میری طاقت سے بڑھ کر نہ ڈالیو. کہ لا یکلف اللہ نفسا تو آپ کہتے پھر دعا منگاتے طاقت سے کہ جذبات اٹھ جائیں گے تیرے، کیونکہ جذبات کو قابو پانا مشکل ہے. اس لیے تو ایسا مانگ لے جو تیری طاقت سے بالاتر تر ہو. اس لیے میں تجھے اس دعا کو سکھاتا ہوں کہ مالا طاقت لنا بہ. بات سمجھ میں نہیں آئی. اور وعدہ کرتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا، یہ تو وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نفس کے ظرف سے زیادہ بات نہیں ڈالوں گا. لیکن میری عطا کا معیار ایسا ہے جب محسوس کرے گا تو کہے گا کہ اور ڈال. تو طاقت سے زیادہ پڑ گیا تو پھر گھبرا کے رہ جائے. تو اگر میری اطاعت پہ آ جائے اور جو تیرا سکھ تھا وہ چھین لو، جو ظلم کرنے میں تو سکھ اٹھاتا تھا، جو میری حکم عدولی میں جو راحتیں اٹھاتا تھا، وہ اتباع میں اس کو دکھ میں پلٹ دوں تو ترجمے پہ نہ آنا، تعویل کرنا اور یوں سمجھنا میں شکور ہوں، قدردان ہوں، میں دانا ہوں، بے عقل نہیں ہوں کہ ایک آدمی میری اطاعت پہ آیا تو جو سکھ ہے وہ بھی چھین لو. تو سمجھ لینا، تعویل کرنا کہ ضرور اس میں تعویل ہے، اور تعویل کا نقطہ سمجھ جانا کہ بات کچھ بنا رہے ہیں اس لیے کہ تو جس کو بنی ہوئی کہتے ہیں وہی بگڑی ہوئی ہے، اور تو جس کو بگڑی ہوئی کہے نا وہ میرے نزدیک وہی بنی ہوئی ہوتی. اس لیے مجھے ماننا سہل ہے اور مجھے نبھانا بہت مشکل ہے. مجھے ماننے والے کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ مجھے ماننے والے کو روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا. اگر میں ملوں گا اور اس کو صفاتیں ملے گی اور اس کو کیفیتیں وغیرہ ملے گی تو وہ مجھے نبھانے والے کو ملے گی. تو نگاہ اٹھا، جس نے مجھے نبھایا اس کو ہی میں نے دیا ہے، جس نے مجھے مانا ہے اس کو میں نے کچھ نہیں دیا. حقیقت میں نے اس کو حقیقت نہیں دی. کیا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ اگر میں ایسا نہ کروں اور جیسے تم کرتے ہو تو تمہارے اور میرے میں فرق کیا؟ پھر میری حکمت کیا اور پھر میری مصلحت کیا؟ تین چیزوں سے حکم چلاتے ہیں نا، مصلحت، حکمت اور حکم. پھر میری حکمت کیا، پھر میری مصلحت کیا؟ تم کسی کو دیتے ہو تو دکھا کے دیتے ہو، تو میں نے قرآن میں کہا کہ تم نے دکھا کر اگر دیا اور تانا مارا تو میں تمہارا دیا ہوا ضائع کر دوں گا. اس کی مثال قرآن میں دی کہ جو انسان کسی بشر کی مالی بھی مدد کرتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے، تو اس کو ہم اس طرح ضائع کر دیتے ہیں جیسے چٹان پر ریت پڑی ہو، وہ موسلادھار بارش پڑ کر اس کو دھو کے خاک کر. کیا ہمارے لیے تو یہ ضابطہ کہ کسی کو دکھایا نہیں؟ اور آپ جب ہم نے دیکھا کہ ہماری ماں کو جب بیٹا دیتے ہو تو آپ کو بھی خوش ہوش لینا چاہیے. ہم کسی کو دیا دیتے ہیں تو مہربانی ہے، اس کو پیار اور محبت سے دیتے ہیں. اور جب تم بیٹا دیتے ہو تو ایسا تڑپاتے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اماں تو ابھی چلی جائے گی دنیا سے. تو اللہ پاک دینا چاہیے تو کچھ خوشی خوشی دینا چاہیے. کہ عام نسبت کی بات ہے
تو آپ نے خصوصیت کے خاکوں میں کوئی رعایت کی کہ نہیں؟ رعایت تو اسی کو کہتے ہیں جس کو میں رعایت سمجھتا ہوں، تم رعایت کی شرح نہیں سمجھتے۔ جس دکھ سے ہمیشہ دکھ کٹ جاتے ہوں وہ ہمارے نزدیک دکھ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک دکھ وہ ہے جو ہمیشہ دکھ قائم ہو جاتا ہو۔ تو آپ نے رعایت نہیں کی کہ نہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام منتخب شدہ ہماری بندی تھی، ہم نے جبرائیل کو بھیجا انسانی شکل میں، وہ ایک جگہ چلی گئی تھی مختصر، تو انہوں نے رحمان کا صدقہ دیا، تو اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتے ہوئے بھی جب رحمان کا واسطہ دیا تو ہٹنا نہیں چاہیے، لیکن جبریل نے رحمان کی ادب کر کے 2 پیر پیچھے ہٹ گئے۔ حکم تھا کہ جاؤ، لیکن رحمان کا نام آیا تو بعض مفسر کہتے ہیں اتنی عظمت آئی کہ حکم تو ہے لیکن رحمان کا واسطہ ہے، رحمان کی ادب کرنی چاہیے۔ قربان یہ وہ ملائکہ ہیں دوستو بزرگوں کہ جس کی خوشبو اگر دنیا میں پھیلائی جائے، یعنی اس میں ذات جو ہم اللہ کہتے ہیں ان کی ایک موکل ہے، ان موکل کی خوشبو اگر دنیا میں پھیل جائے تو سارا عالم معطر ہو جائے۔ تو تم بچ جاؤ کہ جب اللہ دل میں رش جائے تو وہ قلب کتنا معطر ہو جاتا ہوگا۔ لیکن ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد تو بیت ہو کے کچھ کام نکالنا ہے، چلا لے کے دکانیں چمکانی ہیں اور بیٹھ کر کے کچھ کام نکالنا۔ مختصر اور روح پھونک دی کہ پھر آپ نے کیا کہا کہ یہ الفاظ بعد میں نکل گئے جب حاملہ ہو گئی کہ کاش مریم مر جاتی۔ اللہ اکبر، قرآن میں الفاظ یہی ہے، کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا۔ کہ ہم نے مریم کو اس عطا میں خصوصیت نہیں بخشی، اس لیے کہ آدمی خصوصیت پہ تو ہوتا ہے لیکن ہماری عطا میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، ہماری عطا میں تغیر نہیں ہوتا۔ اس کے مقام کا بیان تو ہم کرتے ہیں، لیکن مریم خصوصیت ہستی رکھتی تھی، لیکن ہماری عطا میں ہم فرق نہ کیا، ہم نے اس کو تکلیف سے دیا۔ اتنی بیزار ہو گئی تو شکایت نہیں تھی۔ اللہ اللہ، یہ بڑی سمجھنے کی بات، شکایت نہیں ہے۔ جسے مرحوم مولانا طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی چھوٹے تھے، ابھی نوجوان عالم تھے، آپ کے والد صاحب جب بیمار ہوئے تو کرانے لگے۔ تو جوان کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے، عقل اس میں تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں تجربہ بھی کم ہوتا ہے، عقل بھی کم ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ پاک ولایت بچوں کو تو نہیں تھما دیتے۔ بعضے کہتے ہیں کہ اہل اللہ کی بچپن سے ولایت سازد ہوئی ہے، تو سرزد ہوئی ہے نا، خدا سرزد کر دیتا ہے، انہوں نے تو ظاہر نہیں کی نا، ظاہر تو پختگی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ تو آپ والد کو تذکیر یاد دہانی کراتے ہیں کہ ابا جان صبر کی۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ کچھ بات بڑوں کے پاس سمجھ کر کرنی چاہیے، اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فرمانے لگے کہ طیب، ایک قاری طیب صاحب، طیب کہ جی ابا جان، کہ سن، میں 3 بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں،
ایک تو حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس ان کی خدمت میں رہا، ایک حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہا، اور ایک مولانا عبدالرشید گنگوہی قطب الارشاد ان کی خدمت میں رہا۔ جب حاجی امداد اللہ صاحب بیمار ہوئے تو آہ کی، ہم بھی ذرا ہوشیار بن گئے تھوڑے ہم نے پوچھا آپ قطب عالم ہیں اور آہ کی؟ تو فرمانے لگے سنو، اس لیے کہ آہ میں شکوہ ہے تو آہ نہیں ہے، خطرہ ہے، آہ میں تواضع ہے تو خطرہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں نے جو آہ کی وہ تواضع تھی، اور تواضع عین عبادت ہے حافظ جی۔ میں حیران ہوں کہ پھر کہ مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے، ہمارے ساتھ صاحب کا یہی مزاج تھا جیسے مولانا عبدالرشید گنگوہی، جیسے مولانا منظور صاحب کا بھی یہی مزاج ہے۔ شیروانی میں نے دیکھا گرمی ہو جائے شیروانی اتار دے، پنکھا چالو کر، جہاں ماشاء اللہ سردی لگے پنکھا بند کر شیروانی پہن لے۔ میں نے نظروں سے دیکھا، کئی دل میں ساتھ میں رہا کہ یہ جب بیمار ہوئے تو تھوڑی دیر فلاں خمیرہ دے دو، زیادہ دیر فلاں گولی دے دو۔ ہم نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بیماری میں علاج کرانا سنت ہے، اور سنت عین عبادت ہے۔ کہ پھر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ان کے پشت میں گڑے پڑ گئے، یعنی زخم ہو گئے، تو ان کو ہم نے پوچھا حضرت کیا باتیں خوف نہیں کرتے؟ کہ خوف نہ کرنا صبر ہے، اور صبر عین عبادت ہے۔ تو طیب صاحب کہنے لگے کہ ابھی میری عالمی کو سمجھنا بہت دیر ہے۔ تو اس صورت میں حضرت ماں مریم نے جو آہ ماری تو وہ تواضع تھی۔ بات سمجھے اس بات؟ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ بخار میں کہتے ہیں آہ، تو ایک صحابی نے کہا اے جوان مرد صحابی، جرأت کا وہ مقام ہے جس گلی سے گزر جاؤ شیطان بھی بھاگ جاؤ، اور آہ بھرتے ہو تو عجیب بات ہے۔ تو کہ کیا پہلوانی اللہ کو بتاؤں؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ہماری آہیں تواضع کی، تکبر سے ہم صبر نہیں کرتے بلکہ ہم تواضع سے صبر کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کو بھی اسی حال پہ چلایا، تو موضوع کیا تھا کہ اس میں خصوصیت، یعنی کسی شخصیت کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں لیکن اس کو بھی دینے میں اپنی عادت کو نہیں بدلتے، اور اس کو بھی اسی تکلیف دیتے ہیں۔ تو جب خدا کے حکموں پر ہم آئیں گے تو بات آئے گی، لیکن ہمارے ظرف کے اعتبار سے، اور بات بھی صحیح ہے۔ انسان کو جو نور مجاہدے کے بعد ملتا ہے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اس کو سنبھالتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا بھیا؟ ورنہ اس کو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی اور اس کو سنبھالنا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ ماحول آپ کو اور مجھ کو نہیں بننے دے گا۔ آپ تجربہ کریے، اچھے اچھوں کو گرا کے رکھ دیوے، اور کس انداز سے گراوے، اس ماحول کا انداز اتنا خراب ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ایک شوہر اگر بیوی متقی اور پرہیزگار نہیں، سنو، اور شوہر متقی بننا چاہتا ہے تو یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ متقی ہو جانے کے بعد مجھے پردے میں بٹھا دے گا، یہ ٹی وی بیچ دے گا، تو وہ 500 روپے خرچ کر کے بھنگی سے میلہ پلا دیتی ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اور اس کا ستیہ ناش نکال دیتی، اتنا ماحول خراب ہے۔ اور کئی وجود میرے سامنے ہیں جس کے بیڑے غرق ہو گئے، اور یہ ایسے ناپاک دوست ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ،
اللہ کی پناہ. اس درجے کا پہلے اتنی بات عام نہیں تھی، آج یہ عام بات ہے، عام بات ہے. جیسے مکۃ المکرمہ کے اندر ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب رہتی، وہ تھا افریقن، کئی سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا تیری بیوی کا علاج اس وقت کروں گا جب تم ایک گھر میں پردہ ڈال، اس سے میں چند باتیں کروں، اس کے پہلے میں اس کا علاج کبھی نہیں کروں گا، ظالم کو مرنے دے. اس نے کہا اچھی بات ہے. اس نے پردہ ڈالا. میں نے اس کو کہا کہ ایک بات تجھے سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا اور عورت کو محکوم بنایا، تو عورت کو محکوم بنا کے ذلیل تو نہیں کیا نا، کہ محکوم پن کوئی ذلت ہے؟ خالق کے دی عزت والا ہے یا بندہ بھی عزت والا ہے؟ وَلِلَّهِ عزتی وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر. بندہ بھی معزز ہے ہماری نزدیک، اگر قبول ہو جائے. وہ تو حقیقی خاکے ہیں ان کے پاس. تو میں نے کہا آپ حاکم کو محکوم بنانا چاہتی ہے؟ وہ سمجھدار بولتے، اگر یہ چھوڑ دے تو میں تیرا علاج کروں. وہ سمجھ کے گاڑی صاحب پہ کھل گیا کہ اس کو میں نے جادو پلا کے الو بنا رکھا ہے. کہا آج سے میں نہیں کروں گی. میں نے کہا پھر تم اللہ چاہے تندرست ہو جائے گی، میں تیرا علاج کرتا ہوں. ایسا ہی ہوا، اور پھر اس کا میں نے طہارت کی نسبت سے چیزیں دے دی تاکہ وہ میلہ نکل جائے اور دونوں کی لائنیں ٹھیک ہو. تو اس قدر ماحول خراب ہے کہ اگر کوئی پارسا عورت بھی آتی ہے تو برابر کی کمپینین یعنی اس کی صحبت ہی اس کو چڑھا کے ختم کر دیتی ہے. اور معاف کیجیے گا تقریباً یہ عام ہو رہا ہے. باہر مونچھیں چڑھانے والے گھروں پہ بالکل دم ہلانے والے ہوتے ہیں بیچارے. اس لیے ہم بازوں پہ غصے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ کھولتے ہیں کہ یہ معذور ہے، اس پہ غصہ نہ ہو، یہ معذور ہے بیچارہ. اس صورت کے اندر واحد اگر انسان صحیح صحبت لے کر ذکر کثیر، یا آپ نے ذکر کثیر کو کیا سمجھا؟ نہیں سمجھا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں نہیں سمجھا. کسی نبی کو ذکر کے بغیر دعوت دینے کا نہیں کہا، ذکر کے ساتھ دعوت دینے کا کہا. کسی نبی جہاد میں بھی ذکر کا ہی کہا. رمضان میں ذکر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب روزے تھے تو کافی تھی. اسپیشل افضل ذکر لا الہ الا اللہ دیا گیا، کیونکہ کوئی عمل ذکر کے بغیر معاف کرنا رفتار نہیں پکڑتا، تیزی نہیں پکڑتا. ذکر کے بغیر نہیں، بالکل نہیں. اگر ایک عالم بننے کے بعد اذکار کثیرہ پہ نہیں پڑے گا تو اس کا علم نافع نہیں بنے گا، اس کو شیطان گمراہ کر دے گا. آپ جانتے ہیں توحید کی 300 دلیلیں بیک وقت امام راضی کی ٹوٹنے پہ آئی تھی. تقریباً ہر توحید کی دلیل کو یہ توڑ دیتا ہے ظالم. اللہ ہے کہ جس کی بھی آپ توحید دیں اس کو یہ توڑ دیتا ہے ظالم. اللہ نے اس کو ان کی عبادت پہ مانتے ہوئے غلط نقشے اس نے دیے، کیونکہ غلط نقشے بھی تو اللہ نے پیدا کیے نا. جادو بھی اللہ نے پیدا کیا، شیطان نے تھوڑا پیدا کیا. اس لیے غالباً نہ بھولتا تو امام راضی نہیں تھے، شاید میں بھولتا ہوں. لیکن یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرید نے اتنا ہوشیار تھا کہ کئی 100 دلیلیں اس نے توڑ دی. موت کے قریب شیطان قریب تھا کہ یہ قائل ہو جائے کہ خالق نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے قلب کو پوچھئے کہ خالق ہے، اس کا قطعاً اطمینان کبھی آپ کا دل بھی توڑ دیتا ہوگا.
چھوڑ دیتا ہوگا آپ کا یہ. کیا ہو رہا ہے؟ دہریوں کو اتنا دے رہے ہیں، آپ کا نام جو ہے وہ بجھ رہا ہے پھر بھی مدد نہیں کر رہے. آپ کے محبوب کو لوگ گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ. کافی لوگ صاحب اخباروں میں بھی آیا، اللہ کو اور قرآن کو گالیاں دیتے ہیں. تو شیطان کہے گا دھوکے بعد اللہ ہے کہاں، ہو تو بولے میں، وہ ہے ہی نہیں. ایسا نظام چلا رہے ہیں کہ جیسے خالق کو کوئی اپنے نام کی بلندی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا میں اکثریت دہریت اور ان کی سب کی ہے، اور اکثریت کو زیادہ مال اللہ نے ان کو دیا ہے، اور اکثر امت ہی تکلیف میں ہے، اور کوئی تکلیف میں اتنا نہیں. کیا کرو گے تم بتاؤ؟ اور اس کا یہ نفع اٹھا دو. چنانچہ اس نے کئی دلیلیں کہا تھی، لیکن سر پر شیخ کامل تھا اور دور تھا کہ ذرا سا آپ بدگمانی کر لیں تو خطرے میں پڑ جائیں گے، میرے طرف بھی بدگمانی کر لیں تو خطرے میں پڑ جائیں گے. کوئی عقیدت کو باقی رہنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے ایسا. یعنی بے پناہ مشکلوں کے اندر خدا بھیجتے ہیں اور فیض پہنچا کے اللہ سے سب تندرستی لے لیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو اللہ، میں نے کہا کہ اللہ پاک کی طلب صادق ہوگی تو اللہ سامان کو پیدا کر دیں گے، اور سامان ہی سلسلہ ہے. دین کی محنت ہے، اچھی صحبتیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ سامان اسی کے لیے صرف ہے. اگر سلسلہ اپنے مفاد کے لیے اگر بیٹھ کرتا ہے تو یہ پھر تجارت کی کمپنی کیا ہے، اس پر لعنت خدا کی لعنت ہے. جس کا ضمیر سلسلے کے اہل اللہ کا اس پر نہ آیا ہو کہ انبیاء سے امید باندھنا ناجائز ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو امید باندھتا ہے وہ بشر ہے، اور سارے انبیاءوں نے کہا ساری امیدیں اللہ سے باندھو. ہم ہماری ذاتوں سے امید بندھوانے نہیں آئے، اور ہماری ذاتوں سے ہمیں ڈروانے کے لیے آئے. لیکن کبھی ہم نے کہا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے ڈرتا ہے، دیکھتا ہے. اس کی مطلب یہ ہے کہ بے ادب ہو جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، بے ادب ہو جاؤ. پھر امید ہے کہ امید سب اللہ سے وابستہ رکھو، ٹھیک ہے، اور اس بات کا اعتقاد رکھو کہ نبی اگر ہاتھ اٹھا لے تو تمہاری امیدیں اللہ پوری کر دیں گے. یہ ان کا مقام ہے، یہ سب کا مقام نہیں، بدرجہ درجہ صحابہ اور اولیاء کا مقام ہے. پھر نہیں سمجھتے لوگ اس ترتیب کو چوک کے جب معیار توحید کے اس خاکے پر آتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے، اور جو بے نیاز نہیں وہ نہ عالم ہے، نہ پیر ہے، نہ تبلیغ والا ہے، کوئی چیز نہیں، وہ مفاد پرست سے اس میں کوئی جان نہیں. بات سمجھ نہیں؟ اور بے نیازی کڑوی بات کرے گا اور کبھی میٹھی بھی کر دے گا، لیکن میٹھی کے اندر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور کڑواہٹ کے اندر کوئی زہر نہیں ہوگا. یہ نوٹ کرنا، اسی کو سلسلہ کہتے ہیں. اور دنیا میں ہمیشہ قانون ہوا ہے کہ حق کی نقل اتار کر باطن اپنا پیٹ بھرتا ہے، جسے حق اپنی روح کو اجاگر کرتا ہے، اسے باطن اسی نقصوں کو کھڑا کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. وہ تو سیدھی بات ہے. تو کوشش شیطان اس بات کی کرائے گا، شیطان اس بات کی کوشش کرائے گا، اور ہر دین کی محنت پر سنو
ہر دین کی محنت پر، یہ سننا غور سے، دینداروں کو دین سے کاٹنے کے لیے شیطان کھڑا کرے گا، تبلیغ والوں کو خانقاہ سے توڑنے کی کوشش کروائے گا، ہاں کرا رہے ہیں، اور خانقاہ والوں کو تبلیغ سے توڑانے کی کوشش کرے گا، مدرسے والوں کو خانقے کی توڑنے کو کرے گا، دینداروں کو جاہلوں کو وسوسوں میں ڈال کر اس میں استعمال کرے گا۔ لیکن آدمی ایک بنیاد ڈال دے، ایک بنیاد ڈال دے، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ نیت سچی ہے اور راہ کھوٹی ہے تو راہ سچی پہ ڈال دیں گے، اس لیے کہ نیت کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ خدا اس کی ضرور رہبری کریں گے، اللہ اس کو حق پہ ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب پیچیدگیاں بہت ہیں اور اس کی راہیں اللہ کھولیں گے، بشرطے کہ ختم کرو بات وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حال آئے خدا کی بات ماننی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنا ہے، اور جس سلسلے میں جڑے ہیں ابھی بھی تمہیں کوئی فرق آتا ہے تو آپ چھوڑ دیجیے۔ ہماری کمپنی کھوٹ میں نہیں جائے، نہیں انشاءاللہ نہیں جائے، کھوٹوں کو تو ہم بھی جو ہے اللہ سچا بنا دیے تھے، لیکن تم یوں سمجھو کہ کوئی مخالفت ہماری کرتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں، نہیں، ڈرے وہ جو کھوٹا ہے، ڈرے وہ جو کھوٹا ہے۔ جی ہاں، جمعرات کو ہی 25 سال تک کبھی سلام نہ کرے، اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے، ایسا پھانسا جا تکلیف ہے، 25 سال کے بعد سلام کر کے جھکانا پڑا اللہ کو، جا بڑے جھک، اور اس کے بعد ہم نے اس کو دیا جا، کہاں جائے گا؟ تو جو اپنی تعریف سے سلسلے کو بڑھاتا ہے وہ بھی کھوٹا، اور مذمت سے گھبراتا ہے سلسلہ ٹوٹ جائے گا، وہ سلسلہ بھی کھوٹا، وہ بھی کھوٹا، یہ بھی کھوٹا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو میں نے عقیدت کے اعتبار سے آپ کو کہا ہے، ورنہ اس فقیر کا اللہ نے مزاج دیا ہے، میں کھوٹے کو کبھی نہیں اپناتا، نہیں، میں نے لیا ہی نہیں، مجھے دیا گیا ہے زبردستی، میں کیا کروں تمہیں بتاؤں؟ ہر وہ نعمت مجھے براہ راست خالق نے یا تو بیت اللہ میں دی ہے یا مسجد نبوی میں، ہاں، اور چوک ہی نہیں سکتی اس کی۔ لیکن کیا بتاؤں آپ کو دیندار کیسے توڑے؟ تو ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اس کے گواہ موجود بھی ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں ایک شخص شیخ الحدیث کا مرید تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیخ الحدیث کے مرید سب کامل ہیں، یا عثمان کے مرید سب کامل ہیں، یا اللہ کے بندے سب کامل ہیں، یا حضور کے امت سب کامل ہیں۔ تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رسوا ہوگا؟ اللہ رسوا ہوگا ہے کہ آپ کی امت کیسی ہے؟ کہ کیوں زانی ہو تو پھر آپ کیسے؟ تیری بھلی ہو ظالم۔ تو وہ مرید تھا، اس نے مجھے کہا کہ ایسا جب بھی میں آنکھیں بینچتا ہوں اور بلندگی سی آ جاتی ہے مدینے کی مسجد نبوی میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ دروازہ موضع شریف کا کھلا اور اس میں آپ اندر جا رہے ہیں، جب بھی میں دیکھتا ہوں میں چپ رہا، میں کہ بھائی ہوگا، ابے کیوں؟ آپ سنیے، اس نے ایک شخص کو بات کی تو وہ شخص پہلے سے کہہ رہا تھا کہ جو عثمان تحقیق کرتا ہے نا، یہ امت کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ حاسد مولوی کا یہ ایجنٹ تھا، دوست تھا، میں ابھی کھول دوں گا، سب کھولنے والا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو جناب،
میں نے خود نے یہ دیکھا ہے، جب بھی میں آنکھ بیچتا ہوں تو عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع شریف میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہ کیا کہنے لگا کہ یہ تو کسب ہے، میں بھی جانتا ہوں. کیا اس کو کسب بتایا؟ جب یہ بات میرے سامنے آئی تو میں نے کہا کسب اس وقت ہوتا جب مجھے پتا چلتا کہ میں جا رہا ہوں، جب مجھے پتا نہیں میں جا رہا ہوں تو کہہ رہا ہے تو کسب تو نہیں ہے، یہ عطا ہے. یہ کون تھے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے معین عطا. تواضع آپ دیکھ لیے تو معلوم یوں ہو کہ شاید آدم علیہ السلام سے تواضع خریدی ہے، لیکن حسد کا مقام آپ دیکھیے، حقائق کو سراسر غلط کر کے اس کو کسب دیا، یعنی جو اللہ کی خصوصی عطا ہے اس کو کسب قرار دے دیا. تو میں نے کہا کہ دیندار سے دیندار کو کاٹنے کے لیے شیطان کھڑا کرتا ہے. پھر کیا ہوا؟ تو مریدوں کے سامنے کھولنا چاہیے تاکہ تم چوکھنے رہو. پھر اس نے کیا کہا کہ دیکھو دوستو، مولانا عاشق الہی صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہا حضرت آپ عثمان کو آپ کے پاس نہ بیٹھنے دیں، اس لیے کہ آپ ان کو بیٹھائیں گے تو اس کی عزت دوالہ ہو جائے گی. میں نے کہا کتنی جہالت ہے کہ عزت خالق قائم کرتے ہیں، مخلوق نہیں کرا کرتی. وہ بھی اس کی زد میں آ گئے، اس لیے کہ آدمی جو خسامت میں آ جاتا ہے اس کے پاس حقیقت نہیں ہوا کرتی. اس لیے کہ جب میں وہاں گیا تھا، میں برائی بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ وزن آپ پہلے نہ دیجیے ہاتھ، لیکن خوب تحقیق کی اور استغفار کی، لیکن دینے کے بعد تم جو اگر بدلے نا تو ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، یہ پکی بات ہے، یہ نوٹ کیجیے گا، کیونکہ حقیقت کی طرف چلنا. تو جب پہلی مرتبہ میں گیا تو عاشق الہی صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے سنو میرے گھر کھانا ہوگا. میں نے کہا کس لیے؟ کہ میری بیوی بیمار ہے. میں نے کہا معاف کرنا، ہم لقمے کھا کے خدمت نہیں کرتے، پھر تو ہم مارے جاوے. میں نے کہا ایسا نور ہے جو تمہاری 2 روٹی پہ میں بیچ دوں؟ کہ نہیں بابا. میں نے کہا چلو آپ عالم ہیں، ورنہ ہم کھا کر خدمت نہیں کرتے، اس سے تو پھر ہماری عادت پڑ جائے گی. لیکن آپ عالم ہیں، میں ادب کرتا ہوں، میں آپ کے یہاں کھانے آؤں گا. اس کی بیوی پر آصف تھا، بچے جوان پہ بھی آصف تھا، حیران تھے. سب دیکھا کہ نہ دوا پلائی نہ کچھ کیا، حیران ہو گئے، آنند فانند میں ٹھیک ہو گئے. اس کے کفیل کو پتہ چلا. کون اس کے کفیل پتہ ہے؟ عبد المالک صاحب، جانتے ہو؟ اس کے کفیل نے کہا کس سے آپ ملتے ہیں؟ دیکھیے اقامہ باقی رکھنا ہو تو اس سے نہ ملی. مولانا کی زمین نے بھی کہا تھا ہوگا کہ جلوہ دیکھا ہم نے جلوہ دیکھا. کہ سرکار تو فرماتے ہیں کہ کسی سے بات بند نہ کرو، اور کفیل کہتا ہے ملک صاحب تبلیغ میں لگا ہوا، اسے چھوڑ دو. تو کس کی مانوں؟ تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اگر کفیل کا نہیں مانے گا تو مدینہ چھوٹ جائے گا، اس لیے مدینے والے کی بات چھوڑ دے. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. کیسا گرایا شیطان نے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ مفتی ہیں. اللہ اکبر. معاف کیجئے گا، صداقت کی منزلیں بڑی کرری ہوتی ہیں. خدا پاک کی قسم ہمارے پیروں سے زمینیں نکل گئی، ہم ایسے روئے ہیں اور پانی دل ہو جاتا ہے جب صداقت پہ ٹھہرنا ہوتا ہے. ہم اللہ کو کہتے ہیں زیادہ نہ آزمائی یہ ہو کہیں ہم سوتے سوتے ہی مر جائیں گے. دل اس حالت میں زیادہ نہ آزمائیے، زیادہ نہ آزمائیے. جو سلسلوں کو کیسے ملا، کیا کہنا چاہیے کفیل صاحب کہ جی سرکار فرماتے کوئی گناہ نہیں، کیوں بات چھوڑ دیں؟ اچھا حضور کا حکم نبھاتے ہیں، یہ لیجئے یہ کام.
تو کہ پھر مدینے دوبارہ نہیں پہنچے. تو مدینے والا یوں کہ نہیں میری بات کو نبھائے, اس کو ہم بلا لیں گے دعا سے, ہم یا تھوڑا صبر کر لیں, ہم دعا سے بلا لیں گے. توہین نہیں کرتا. نیت یہ ہے کہ پھر ہم اور آپ کون سے باغ کی مولی ہے جو شیطان گرا کے نہ رکھ دے. ہم اور آپ کون سے باغ کی مولی ہے جو گرا کے نہ رکھ دے. اس لیے کس کو ملتا ہے, سنو, کس کو ملتا ہے. میں ایک ظاہر کی بات کر دوں, باطن کی باتیں تو زیادہ نہ کروں. اور لیکن نقطہ, جنہوں نے جلوے دیکھے, لوگوں کے ذہن میں بھی ابھی پتہ نہیں کہ کرامت کس کو کہتے ہیں. میں آپ کو سچا, اتنی اوجل ہو گئی کرامت. جنہوں نے جلوے دیکھے, اللہ اکبر, وہ بھی منحرف ہو گئے اور ان کے پاس سند ہے. تو پھر ختم ہو گئی بات. کیا وجہ ہے کہ آدمی اللہ کو پکڑے ہوئے نہیں, تھامے ہوئے نہیں ہے. اگر خدا کو پکڑ لے تو جس پر حق نہیں کھلا, جس انسان کے سامنے یہ نہ کھلے کہ یہ حق پر ہے, تو سمجھنا یہ کھوٹا ہے. اس لیے کہ مومن کے سامنے برا بھلا فوراً کھل جاتا ہے. اور جو مومن صحیح نہیں ہے, چاہے عالم ہو چاہے پیر ہو, اگر اس کے سامنے برا بھلا نہ کھلا, سمجھنا وہ خود جو ہے کھوٹا ہے اندر ضمیر کو. اس لیے کا مومن کی فراست سے ڈرو, یہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے, خدا کے نور سے دیکھتا ہے. بس تھوڑا سا وقت رہ گیا تو میں مختصر سی بات کر لوں. تو میں نے کہا کہ خوب یاد رکھیے اس بات کو کہ دیندار کو گرانے کی کوشش کرتا, لیکن ہمیں کون سے مزاج پہ جانا ہے. سن, ہمیں تحقیق پہ جانا ہے. جیسے مجھے کسی نے کہا کہ کوثر نیازی صاحب, کیونکہ پیپل پارٹی میں تھے نا, وہ شراب پیتے. میں نے کہا تو نے دیکھا کہ نہ. میں نے کہا معاف کرنا, ہم اختلاف کی شکلوں میں, یہ تو ٹھیک کوئی دشمن ہونا, اس کی بھی بری بات ماننے کے تحقیق کے بغیر تیار نہیں. ایک شخص نے کہا مودودی صاحب کی لڑکیاں فیشنیبل پھرتی ہیں. میں نے کہا معاف کرنا, ہمیں کوئی عقائد سے مخالف ہے تو ان کی ہر برائی کو ہم نہیں ماننے کے لیے تیار جبکہ تحقیق نہ ہو. لیکن واللہ دین کی محنت کرنے والے نیک داڑیوں والوں نے دنیا میں یوں کہہ دیا کہ یہ عورتیں خراب ہیں, اور لوگوں نے مان لیا. دینداروں نے, ان دینداروں نے بھی کھوٹی بات کی. یہ سب کھوٹے ہیں. سچا بننے کے لیے, اس کے جمنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے, اور اس لیے یہ سلسلے قائم ہوئے. بات سمجھتے ہیں کہ آپ کو گوشت کھلا کر میرا بنانا ہے, یہ بات نہیں. یہ تو اللہ نے ہم سے مانگا, آپ کا بھی کچھ اس میں حصہ ہے, تو اچھا اس میں برکت خیر ہوتی ہے. تو آخری بات کر دوں کہ ہر حال میں جمنا, کچھ بھی ہو جائے, ہر حال میں جمنا. لوگ حسینیت کے پیچھے روتے ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے. کیوں روتے ہو؟ کہ کیوں آپ کو دکھ پہنچا ہے؟ میں نے کہا حسینیت کی قدر ہی نہیں ہوتی. اگر گدوں میں سوتے مدینے میں تو حسینیت کو کون پوچھتا ہے؟ حسینیت کی عزت تو اسی قربانیوں پہ ملی. اللہ اکبر. وہ تو فخر کرنے کے لائق ہستیاں ہیں, رونے کے لائق ہستی تو تم اور ہم ہیں جو گڑ سڑ کے مر جائیں گے بے مقصد کے. جو خدا کی راہ میں سر دے دے اس کے لیے رونا, تو واہ خدا کی پناہ, اس کے لیے تو مسکرانا ہو. جیسے ابا ہریرہ کے فاقے پر حضور مسکرائے. کیا سمجھا؟ ہر مسلم کے فاقے پر رو ہمدردی سے, لیکن دین کی محنت پہ جو فاقہ ہے اس سے مسکراؤ. یہ فاقہ کوئی رونے کی تھوڑی بات ہے. لیکن بابلا سارا بدل چکا ہے, اس لیے سب سے ہم خراب. میں نے بہت سے خاکے جوڑے, سب سے ہٹ کر کٹ کر میں سب سے برا, اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. جہاں گرے وہاں توبہ کی,
استقامت اختیار کرو گے پیستا رہے تو آسانی مانگی، لیکن جس دن دروازہ کھول دیں گے نا اس دن آپ صبح کے بادشاہ ہوں گے، شام کے سلطان ہوں گے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو قبول فرما اور کہنے سنے کی غلطی کو بھی معاف فرما اور سب کے اللہ پاک حفاظت فرما، ہمارے علماء دین کی بھی زندگی میں برکت دے، مدرسے میں، خانقاہوں میں، تبلیغ میں، اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ ادھر ایک ہمارے پیر بھائی نے بیچارے نے 1 مہینے تک پیچھے پڑا ہوا تھا میرے،